آپ کی 9 منٹ نہیں لوں گا، میں صرف 5 منٹ لوں گا. محترم ناظرین، پھر تکرار کرتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ابو بکر عمر کا اسلام قرآن اور شیعہ تفسیر کے روح سے ثابت کریں گے. یہ نہ قرآن سے کوئی گفتگو کر رہے ہیں نہ شیعہ تفسیر سے. یہ ایک سوال اپنا دہرا رہے ہیں کہ کتاب اختصاص میں سے فلان مطلب مجھے دکھاؤ. اس سوال کا جواب ہم 4-5 مرتبہ شروع میں دے چکے ہیں. جیسے میں نے اعلان کیا کہ ایک سوال کو بار بار جواب دینا وہ فضول کام ہے، وہ بجا نہیں جاتے. ہمارا موضوع یہ ہے. بس میری باری میں نے 5 منٹ لینا ہے نا، میں نے 9 منٹ نہیں لینا، میں نے 5 منٹ لینا ہے بھائی. میں نے 5 منٹ میں ضائع نہ کروں. تو عرض یہ ہے شیخ صاحب کہ پہلی بات یہ ہے کہ میرا جو ادعا ہے کہ ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ میں آپ کے کتب سے اس دلیل کے بنا پر کہ انہوں نے اذیت آل رسول کی ہے، دشمنی رسول کی ہے، اور دشمن رسول اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے، آل رسول سے بغض رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اور یہ وہ کیسے مسلمان ہو سکتے؟ یہ بہت واضح ہے. اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہوتے تو آل رسول علیہ السلام سے دشمنی نہ کرتے، اور اگر ان کی خلافت صحیح ہوتی تو اہل البیت علیہ السلام کو گرب جلانے کی وہ دھمکی کی باری نہ آتی. ان کے خود اہل بیت علیہ السلام سب سے آگے ہوتے ہیں ان کی خلافت کو ماننے والے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو ادعا کر رہے ہیں کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں، تو آپ نے میرے بھائی اس سوال کا کیوں جواب نہیں دیا کہ آپ ان کے دشمنوں سے جو آپ کی کتابیں بری پڑھی ہیں کہ انہوں نے آل محمد علیہ السلام سے دشمنی کیا، آل محمد علیہ السلام پہ تقدم حاصل کیا ہے، فدق انہوں نے چوری کیا، انہوں نے خلافت پہ غضب کیا، آل محمد علیہ السلام کے گھر کو جلانے کی دھمکی دیا، پر آگ لے کے آئیں، تو آپ اس بات ان کے دشمنوں سے کیوں تبرہ نہیں کرتے؟ آپ نے سوال کا بالکل جواب نہیں دیا شیخ صاحب. میں نے پوچھا آپ سے، بار بار آپ سے پوچھا کہ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے، آپ نے کہا آپ کی باری نہیں، بعد میں جواب دیں گے. ابھی بعد میں بھی جواب نہیں دیا آپ نے. ابھی آپ کو 9 منٹ آپ نے لے لی، اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھائی مسلمان ہے، یہ جواب نہیں دے رہا بھائی شخص. میں نے اپنے باری میں بھائی ان سے بار بار پوچھا، انہوں نے جواب نہیں دی. کہا بعد میں بھی اس نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دشمن رسول کون ہے. دشمن رسول ان کے خلیفہ اول خلیفہ ثانی ہے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی جزء اول سنہ 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں، یہ روایت عبد الرحمن بن عوف عن ابی بکر ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 89 میں یہ ابو بکر کی روایت ہے کہ اس نے مرتے وقت اس نے یہ اعتراف کیے تھے عبد الرحمن بن عوف سے. وَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ، اس نے کہا، ابو بکر نے کہا کہ ایک ایسا فعل ہے کاش میں وہ کبھی بجا نہ لاتا. مرتے وقت ابو بکر نے اعتراف کیا. اور یہ احادیث مختارہ کی ساری احادیث صحیح ہیں. ان کے بہت بڑے بڑے محدثین نے اس کی شہادت دی ہے، جیسے ذہبی صاحب نے، جیسے ابن حجر صاحب نے، جیسے خود مقدسی صاحب خود نے. 3 ایسے افعال ہیں کہ میں کاش ان کو بجا نہیں لاتا. ان میں سے جو پہلا فعل ہے کہ کاش میں کبھی بجا نہ لاتا، فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمہ او ترکتو. ایک کاش ابو بکر مرتے وقت کہتا ہے، کاش میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی بے حرمتی نہ کرتا، یا میں ان کو گھر کو اکیلے چھوڑ دیتا، بھئی ان کے گھر کی طرف کوئی حملہ نہ کرتا. وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَى الْحَرْبِ، اگرچہ وہ اپنے گھر پہ میرے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے. تو یہ پتہ چلا، دیکھو میرے بھائی، جس گھر میں اگر کسی شخص کے خلاف اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں ان کے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، تو پتہ یہ ہے کہ وہ اسلام اور نبی کے دشمن ہے. کیونکہ علی مرتضیٰ علیہ السلام، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ نبی کے مخلص صحابہ کے ساتھ وہ جنگ کی تیاری کریں. یہاں پہ ابو بکر خود اعتراف کر رہا ہے کہ یہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، میرے خلافت کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے. تو پتہ چلا کہ اس کی خلافت ہی باطل ہے. کیونکہ علی مرتضیٰ علیہ السلام آل رسول، کیونکہ میں نے حدیث دکھا دی کہ جس کے خلاف یہ لڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. تو یہ پتہ چلا کہ ان کی خلافت کیا ہے، کہ ان کی خلافت کیا ہے، کہ ان کے اگر اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شامل تھے. ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان جنگ میں. اور پھر اس شخص کا یہ اعتراف کرنا ابو بکر صاحب کا کہ کاش مرتے وقت، کہ کاش میں ان کے گھر پہ حملہ نہ کرتا، چاہے وہ اپنے گھر میں میرے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے. تو شیخ صاحب میری طرف ذرا دیکھنا، کتاب نیچے رکھنا، اپنی باری میں پڑھ لینا کتاب، کوئی بات نہیں. اب میری بات کے جواب، یہ آپ کی کتاب ہے نا، یہ کتاب کافی تو نہیں ہے، کتاب سلیم تو نہیں ہے، یہ تم کی مطبوع کتاب نہیں ہے. آپ کے کبار محدثین کے یہ کتب ہیں، یہ ابو بکر کے اپنے الفاظ ہیں. شیخ صاحب ابو بکر مرتے وقت اس کا کیا اعتراف ہے؟ کاش میں زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ نہ کرتا. تو اس نے حملہ کیا نا. جو آل رسول پہ حملہ کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ شیخ صاحب
وہ کیسے قرآن کا تابع نبی کا محب ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے سمجھا دیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہم شیعہ آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سے جو طے ہوا تھا کہ یہ قرآن اور شیعہ حدیث سے ابوبکر عمر کا اسلام ثابت کریں گے، یہ پنس گئے، ان کے پاس شیعہ کتب سے، شیعہ احادیث سے، شیعہ تفاسیر سے کچھ بھی نہیں، نہ قرآن پہ ان کا اسلام ثابت کر سکتے ہیں اور نہ شیعہ حدیث سے اور نہ شیعہ تفسیر سے۔ میرا موقف تھا کہ میں ان کا عدم اسلام ثابت کر رہا ہوں، اور میں ثابت کر رہا ہوں ان کی اپنی کتب سے ثابت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ سورہ حجرات پہ تو میں نے استدلال مناظرے بہت کیے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پہ دوبارہ گفتگو کروں۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ مذمت کے الفاظ دکھا دی، میں نے اس کا جواب متعدد دفعہ دے دیا، 4-5 دفعہ دے دیا، میں اس سے زیادہ تکرار نہیں کرتا۔ اب میرے بیچ میں نہ بولا کریں، میرے بیچ میں نہ بولا کریں۔ شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ غلام در آل البیت علیہم السلام ہیں، آپ غلام در حیدر صفدر ہیں علیہ السلام ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مخلص اور مرید اور ماننے والے ہیں، تو ان کے دشمن سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہ منافقت ہے نا آپ کی، ان کے دشمن پہ لعنت کریں، جنہوں نے ان سے اذیت کی ہے، جنہوں نے ان کا حق کایا ہے، جن سے وہ ناراض رہی اور ناراض دنیا سے خاموش، ان کو لعنت کریں نا۔ تو پھر آپ جھوٹے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے مخلص ہیں، آپ ان کے حامی ہیں، آپ ان کے محب ہیں، ان کے محب ہم ہیں، ہم ان کو مانتے بھی ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے اظہار برات بھی کرتے ہیں۔ حمایت آپ کی ساری ہے ان کے دشمنوں کے لیے، اور ادعا یہ کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کا جھوٹ ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا دشمن کون تھا، یہ کتاب ہے تمہارا تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک۔ میں کتاب سلیم ابن قیس سے استدلال نہیں کر رہا، میں کتاب کافی سے استدلال نہیں کر رہا، میں کتاب من لا یضر الفقیہ سے استدلال نہیں کر رہا، میں آپ کے صحیح ترین کتاب تاریخ الطبری سے روایت پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے الجزء الثالث، شرکت العالمی للمطبوعات، کتاب چھپی ہے 2012 میں، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 68 میں یہ حدیث ہے، آپ کی اپنی کتاب میں ابن جریر الطبری جو آپ کے مؤرخین کا امام ہے اس نے روایت کیا۔ حدثنا ابن حمید حدثنا جریر عن مغیر عن زیاد بن کلیب قال اتى عمر بن الخطاب منزل علی، عمر بن الخطاب آ گئے منزل علی علیہ السلام، یہ کس میں ہے؟ سقیفہ بنی ساعدہ کے اگلے دن کے واقعات کے بعد ہیں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب منزل علی علیہ السلام میں، گھر جو بیت مبارک ہے، گھر ہے حضرت فاطمہ الزہرا اور علی علیہ السلام، اس پہ آ گئے۔ وفیہ طلحہ، اس میں طلحہ تھے، زبیر تھے، رجال من المہاجرین تھے، مہاجر کے کچھ لوگ تھے وہاں پر۔ فقال واللہ لأحرقن علیکم او لتخرجن الى البیعہ، اور بھائی اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس گھر کو جلا کے آگ لگا دوں گا، شعلے لاؤں گا، آگ لاؤں گا، لکڑ لاؤں گا، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح تندور میں روٹی کو جلایا جاتا ہے اس طرح سب کو جلا کر آگ کے رکھ دوں۔ آؤ ابو بکر کی بیعت کرو۔ اور بھائی ابو بکر کی بیعت اگر اس طرح لیا جاتا ہے تو پتہ ہے کہ ابو بکر کی بیعت باطل ہے۔ اگر آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخالف ہے تو اس کا مطلب یہی کہ اس کے خلافت باطل ہے، ہمارا موقف بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ دشمنی آل رسول ہے۔ وہ میری طرف دیکھو شیخ صاحب، میری طرف دیکھو، ایک طرف آگ لگاؤ نا۔ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ دشمنی ثابت کرے گا نا۔ دشمن رسول، سوال کا جواب دے، دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دشمن نے پہلے رسول اللہ کی یہ دشمنی جواب نہیں دے رہا، اوے بھائی جواب نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دشمن رسول کون ہے۔ یہ دشمن رسول ثابت کرے گا، دیکھیں یہ موضوع سے ہٹ رہا ہے۔ سوال کا جواب دے، دشمن رسول کافر ہے یا مسلمان؟ جواب نہیں دے رہا بھائی، کیونکہ ثابت ہو گیا نا کہ عمر دشمن رسول ہے، کیونکہ ثابت ہو گیا کہ ابو بکر دشمن رسول ہے، جو کہتا ہے کہ میں آگ لا کے اس گھر کو جلاؤں گا، کس کا گھر؟ رسول کا گھر، تو یہ رسول کا دشمن ہے، اسی لیے جواب نہیں دے رہا شیخ صاحب کہ دشمن رسول۔ میں نے 3 دفعہ پوچھا ابھی ان سے کہ دشمن رسول مسلمان ہے کافر ہے، جواب نہیں دے رہا، کیوں نہیں جواب دے رہے؟ فلسفہ پڑھا ہے، جواب دے دو، دشمن رسول مسلمان ہے کافر ہے، جواب دے دو۔ I know time۔ نہیں جواب نہیں دے رہا نا، جواب نہیں، I know time، جواب نہیں دے رہا، جواب نہیں دے رہا۔ شیخ صاحب تو نے اعتراف کر لی، تیری خاموشی، تیرا سکوت، میں اپنے ٹائم میں بولوں گا، تیری لاجوابی، سوچا خاموش، خاموش، میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو خاموش ہے، تیرا لاجوابی اس بات کی دلیل ہے کہ تو جواب نہیں دے کہ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے، تو ثابت ہو گیا نا کہ ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ وہی ہے انہوں نے دشمنی کی ہے۔ عمر آیا کہتا میں اس گھر کو جلا دوں گا، بھائی گھر اہل بیت کے گھر کو جلا دینا، رسول کے گھر کو جلا دینا۔ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو صحیح حدیث میں نے دکھا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ چومتے تھے، بی بی کا ہاتھ چومتے تھے۔ گفتار عین رسول، عبادت عین رسول، کردار عین رسول، شکل و شمائل عین رسول، بولنے کا انداز عین رسول، اس کے گھر کو جلایا جاتا ہے، اس کے گھر کو ابو بکر کی خلافت پہ کے لیے۔
اب میرے بیچ میں نہ بولا کر Mafia expired. شور نہ کیا کر شور نہ کیا کر میرے بیچ میں پلیز تو ثابت ہو گیا نا کہ Time ابو بکر complete. عمر کی Time خلافت complete. اسلام سے خروج کا نام ہے ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی Time واسطہ ہی نہیں وہ complete. اللہ مسلمان Time ہوتا ہے نا تو complete. Time اس طرح دھمکی complete. نہ دیتے کہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا I am complete.